عبدالستار ایدی مرحوم سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا کہ آپ نے ہزاروں لاوارث لاشیں دفنائیں، کبھی کسی لاش کی بگڑی حالت یا اس پر تشدد دیکھ کر رونا آیا؟ تو انہوں نے آنکھیں بند کر کے گہری سوچ میں غوطہ زن ہوتے ہوئے کہا، تشدد یا بگڑی لاش تو نہیں، البتہ ایک مرتبہ میرے رضاکار ایک صاف ستھری لاش لے کر آئے جو تازہ انتقال کیے ہوئے بوڑھے مگر کسی پڑھے لکھے اور کھاتے پیتے گھرانے کی لگ رہی تھی۔ اس کے سفید چاندی جیسے بالوں میں تیل لگا ہوا تھا اور سلیقے سے کنگھی کی ہوئی تھی۔ دھوبی کے دھلے ہوئے سفید اجلے کلف لگے ہوئے سوٹ میں اس کی شخصیت بڑی باوقار لگ رہی تھی، مگر تھی وہ اب صرف ایک لاش۔ ایدی صاحب پھر کچھ سوچتے ہوئے گویا ہوئے، ہمارے پاس روزانہ کئی لاشیں لائی جاتی ہیں، مگر ایسی لاش جو اپنے نقش چھوڑ جائے کم ہی آتی ہیں۔ اس لاش کو میں نے غور سے دیکھا اور دیکھ ہی رہا تھا کہ میرے رضاکار نے بتایا، اس نے کراچی کی ایک پوش بستی کا نام لے کر کہا کہ یہ لاش اس بنگلے کے باہر پڑی ہوئی تھی۔ ہم جو ہی بنگلے کے سامنے پہنچے تو ایک ٹیکسی میں سوار فیملی جو ہمارا انتظار کر رہی تھی، اس میں سے ایک نوجوان برآمد ہوا اور جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک لفافہ ہمیں تھماتے ہوئے بولا، یہ تدفین کے اخراجات ہیں۔ پھر وہ خود ہی بڑبڑایا، یہ میرے والد ہیں، ان کا خیال رکھنا، اچھی طرح غسل دے کر تدفین کر دینا۔ اتنے میں ٹیکسی سے آواز آئی، تمہاری تقریر میں فلائٹ نکل جائے گی۔ یہ سنتے ہی نوجوان پلٹا اور مزید کوئی بات کیے بغیر ٹیکسی میں سوار ہو گیا اور ٹیکسی فراٹے بھرتی ہوئی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ ایدی صاحب بولے، اس لاش کے متعلق جان کر مجھے بہت دکھ ہوا اور میں ایک بار پھر اس بدقسمت شخص کی جانب دیکھنے لگا تو مجھے ایسے لگا جیسے وہ بازو واہ کیے ہوئے مجھے درخواست کر رہا تھا کہ ایدی صاحب، ساری لاوارث لاشوں کے وارث آپ ہوتے ہیں، مجھ بدقسمت کے وارث بھی آپ بن جائیں۔ میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ اس لاش کو غسل بھی میں دوں گا اور تدفین بھی خود کروں گا۔ پھر جو ہی غسل دینے لگا تو اس اجلے جسم کو دیکھ کر میں سوچ میں پڑ گیا کہ جو شخص اپنی زندگی میں اس قدر معتبر اور حساس ہوگا، اس نے اپنی اولاد کی پرورش میں کیا ناز و نام نہ اٹھائے ہوں گے، مگر بیٹے کے پاس تدفین کا وقت بھی نہ تھا۔ اسے باپ کی قبر میں اتارنے سے زیادہ فلائٹ نکل جانے کی فکر تھی، اور یوں اس لاش کو غسل دیتے ہوئے میرے آنسو چھلک پڑے۔ پھر وہ اپنے کندھے پر رکھے کپڑے سے آنسو پونچھتے ہوئے بولے، اس دن میں انسانیت کی ڈوبتی نیا پر رو پڑا، کاش کہ ہم اپنی اولادوں کی عیش و عشرت کے بجائے بہتر تعلیم و تربیت پر زیادہ فوکس کریں۔ سامعین، یہ ایک واقعہ تھا جو کراچی کے رہنے والے ایک شخص کا تھا، کیونکہ عبدالستار ایدی کی ایک آرگنائزیشن ہے، ایدی ویلفیئر فاؤنڈیشن، جو لاوارث لاشوں کو یا یتیم یا غربا یا کسی بھی جگہ کوئی اگر ایمرجنسی ہو جاتی ہے، ان کے بڑی تعداد میں ملک بھر میں رضاکار ہیں اور ایک ایمبولینس سروس ہے ان کی، وہ فوری طور پہ وہ رضاکار اور سروس ان کی وہاں پہ پہنچتی ہے اور وہ جو لاوارث لاشیں ہوتی ہیں تو ان کو اپنے قبضے میں لے کر ان کی تجہیز و تکفین کرتے ہیں۔ یہ دردناک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کی لالچ، ہوس اور ان چیزوں سے انسان کو باہر نکلنا چاہیے۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ ایک ایسا باپ کہ جس نے اپنی اولاد کو اس قابل بنایا کہ وہ شاید کہیں بیرون ملک مقیم تھے یا بیرون ملک کے نیشنلٹی ہولڈر تھے اور ان کی فلائٹ نکل رہی تھی، لیکن انہوں نے دنیا کی لالچ، ہوس اور پیسے کو ترجیح دی، لیکن اپنے باپ کی لاش کو پڑے رہنے دیا اور اس کو سر سے اتار کے ایدی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے حوالے کر دیا اور پیسے ان کے حوالے کیے کہ یہ آپ نے جو ہے ان کی تجہیز و تکفین کر دینی ہے۔ حالانکہ اس سے
کئی گنا زیادہ، جس کا ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کتنا زیادہ ثواب ہوتا کہ اگر وہی اولاد جس کو ناز و نام کے ساتھ اس باپ نے پالا، اس حد تک پہنچایا اور کہ وہ اس مقام پہ پہنچے کہ وہ بیرون ملک شاید مقیم تھے، یا کسی کام کاروبار یا سیر کی غرض سے وہ بیرون ملک جا رہے تھے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہی اولاد، وہی بیٹے جو ٹیکسی میں بیٹھ کے فلائٹ کی طرف جا رہے تھے، وہ سب کچھ اس وقت تک پینڈنگ کر دیتے کہ جب اس باپ کی تمام رسومات تجہیز و تکفین اور اس کے لیے جو صدقہ خیرات یا کل یا 15واں یا 40واں کرتے، اور اس کے بعد یعنی اس وقت تک 40ویں تک وہ اپنے سارے کام پینڈنگ کر دیتے، لیکن انہوں نے اس چیز کو، اپنے باپ کی تجہیز و تکفین کو اہمیت نہ دی، اور دنیا کی عیش و عشرت کو، دولت کو، ہوس کو جو ہے وہ ترجیح دی۔ ہمیں اس طرح کے واقعات سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ عبرت حاصل کر سکیں، اور آنے والی جو نسل ہے اس کے ذہن میں یہ بات آئے کہ والدین یا انسانیت کا زیادہ تقدس ہوتا ہے، نہ کہ دنیاوی لالچ و حرص اور ہوس کا ہوتا ہے۔ یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔